الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے لاکھوں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا ملائکہ سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ. بتوں کے اس شہر میں نام خدا لکھ دینا یہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ سلو کے پھولوں کو مسل ڈالے تو پھر پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی
تو ہر چیز نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے۔ محمد جس کو پیارے ہیں رب کا وہ پیارا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تذکیر، عبادت و ریاضت، صدقہ و سخاوت، حاجت مندی و نیاز مندی اللہ کا الحاکمین کے لیے، جو تنہا ایک اکیلا واحد احد رب ہے، داتا و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، فریاد رس و غریب نواز، حاضر و ناظر، عالم الغیب، تنہا سوپر طاقت ہے۔ درود و سلام لا تعداد گنت بے شمار، گننے کے بغیر آخر الزمان پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، جرنیل اعظم، مجاہد اعظم، رہبر اعظم، سپہ سالار اعظم، فداہ ابی و امی، روحی و جسدی، مکی مدنی سرکار، دلوں کی بہار، نواب پیغمبر، منٹھار پیغمبر، جیدار پیغمبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام بھائیو بزرگوں، یہ گھڑی آپ کے سامنے بھی ہے اور یہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے۔ میں پہلے التجا کرتا ہوں، احباب اٹھنے کی کوشش نہ کریں، ثواب تو جاتا رہے گا اور بات کرنے والے کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ میں کوشش کروں گا اپن کے اور میرے درمیان یہ تقریباً 20 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کو 3 مقامات سے تلاوت کیا ہے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک دعا آپ کے سامنے عربی عبارت سے پڑھی ہے۔ رمضان ہے، رمضان کا سینٹر ہے، رمضان کا آخر ہے اور رمضان کے بعد فرید الفطر ہے۔ یہ ساری ترتیب خالق نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب ہدا، کتاب مبین، قرآن عظیم، آپ کا معجزہ میرے اور آپ کے اوپر نازل کر کے یہ بات فرما دی ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ فرض کس لیے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ یہ پوچھتے ہیں، اس ٹاؤن کے رہنے والے، اس توحید پارک اور مسجد کے رہنے والے، پہلوں پہ فرض کیے، ہمارے اوپر فرض کیے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے کیے جیسے میں نے پیدا کیا تھا اس طرح ہو جاؤ، اس لیے کیے کہ میں پسند کرتا ہوں جس طرح ماں کے پیٹ سے میں نے تجھے پیدا کیا، نہ خطا تھی، نہ گناہ تھا، نہ تو میرا نافرمان تھا، نہ رسول اللہ کا نافرمان تھا، نہ قرآن سے دور تھا، نہ اسلام سے دور تھا۔ لعلکم تتقون، میں نے یہ رمضان کو اس لیے فرض کیا کہ ایک تیرا دشمن تھا جس کا نام شیطان تھا، اس نے کہا تھا اللہ اس غلام حمد آباد کے رہنے والے بندے کو پیدا نہ کر، کیوں کہ یہ تو تیرا نافرمان ہے، تیری بغاوت میں آئے گا،
تیری دشمنی میں آئے گا، اس کو پیدا نہ کر۔ تیری بندگی کی بات ہے، تیری بندگی میں پڑا ہوں، میں نے کوئی انچ نہیں چھوڑی، یہاں تجھے سجدہ نہیں کیا۔ میرا ذکر خوراک نہیں ہے، میری خوراک میری شراب نہیں ہے، میری خوراک روٹی روزی نہیں ہے، میری خوراک مشروبات نہیں ہے، میری خوراک تو ہے سبحان لا الہ اللہ اکبر، تیری تعریف میری خوراک ہے۔ اور یہ تو انسان کو پیدا کرے گا، پیٹ بھی لگا دیا، اس کو مجبور بھی کر دیا، اس کی خواہشات بھی لگا دی۔ اللہ اس کو نہ پیدا کر، یہ جھگڑے گا، تیری نافرمانی میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اور میرے شیطان لئن، دیکھ یہ بندے بات تو کہتا ہے لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ میرے بندوں کے اوپر میرا القاء ہے۔ جن کو میں پسند کروں گا ہدایت سے مالا مال کروں گا، جن کو پسند کروں گا سجدہ کرنے کی توفیق دوں گا، رکوع میں جھکنے کی توفیق دوں گا، غریب آئے، یتیم آئے، بیوہ آئے، مال میں نے دیا، اس کو خرچ کرنے کی توفیق دوں گا۔ اور پھر بھی انسان ہے، کیوں؟ ناسی آدم و ناسی ذریتہ، رسول اللہ نے فرمایا آدم بھول گئے، باپ جی ابو جی بھول گئے، ناسی آدم، حدیث رسول، ناسی آدم و ناسی ذریتہ، اللہ یہ باپ بھول سکتا ہے تو غلام حمد آباد کا نوجوان بھی بھول سکتا ہے، بوڑھا بھی بھول سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر آقا نے فرمایا کل ابن آدم خطاء و خیر خطائنا التوابون، آدم کی اولاد سے غلطی ہوگی، ہو نہیں سکتا نہ ہو۔ انسان نسیان سے ہے، نسیان کا معنی بھول جانا ہے، یہ بھول جائے گا، غلطی کرے گا، لیکن بہترین گنہگار کون ہے، خطا کار کون ہے؟ جو پلٹتا بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، شرم بھی کرتا ہے۔ کل ابن آدم خطاء و خیر خطائنا التوابون، وہ بہترین گنہگار ہے، گناہ کر لیتا ہے، گناہ کی تشہیر نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ نہیں کرتا، شرمندہ ہو کے کہتے اللہم اغفر لی ذنبی۔ آقا فرماتے ہیں یہ بہترین گناہگار ہے جو رب کو پسند ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا نے فرمایا اللہ پھر اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں اس نے خطا نہیں کی ہے، گناہ نہیں کیا۔ التائب، جو تائب ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ٹائم نہیں ہے تیرے پاس سننے کا، میں تو فقیر آدمی ہوں، سنا سکتا ہوں، گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، تیرا ہی حیا کرتا ہوں، تو بات سننی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لوگوں کس کو معاف رب کر سکتا ہے؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت الابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور میں فرشتوں کو، میں آسمان کے فاٹک، جنت کے فاٹک کھول کے اور شیطان کو جکڑ کے ہاتھ گھڑیاں لگا کے کیا کرتا ہوں؟ ینادی منادن من السماء یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، میں آسمان کے پہلے کنارے پہ آ کے کہتا ہوں، بات آواز دے کے کہتا ہوں، اے میرے 11 مہینے دور رہنے والے اور شیطان کی 11 مہینے بات ماننے والے، آجا میں تیرا رب 1 مہینے کی عبادت سے لعلکم تتقون، میری بات سن لے، ایسے کر دے گا جیسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 11 مہینے شیطان کی موج مستی ہے، 1 مہینہ رمضان کا، رمضان آیا، اللہ جنہوں نے قدر کی ان کی قبول فرما۔ اللہ کوئی خطا رہ گئی ہے، کوئی بات رہ گئی ہے، اللہ کمی ہے تو ہماری طرف سے ہے، ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ کمیوں کے ساتھ میرے مجمع کا رمضان قبول فرما دے۔ اللہ وہ پورا اجر عطا فرما جو تیرے نبی نے فرمایا، ہر چیز کا اجر ہے۔ رمضان کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اجر کتنا ہے؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا، نہ فرشتے کو بتاؤں گا نہ نبی محمد کو بتاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا، میری مرضی ہے، بندہ میرا ہے، راضی کر۔
اور پھر آگے بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مہینہ کون سا ہے؟ کہا یہ شاندار مہینہ، میں نے شاندار پیغام اس میں نازل کیا، اس کی تعریف یہ ہے میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر آگے چل کے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اب تو روزے رکھ چکا ہے، قرآن پڑھ چکا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، یہ کام کر لے تیری تنخواہ اتنی ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے بیٹا یہ کام کر کے آئے گا تجھے یہ انعام ملوں گا، مالک مزدور کو کہتا ہے تو یہ کام کرے گا تجھے اتنی تنخواہ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں 30 مہینے کے ایام معدودات، چند دن گنتی کے تو نے پورے کیے، اب آ رب تیرا ہوں، عرض کر میں تیری عرض قبول کروں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روائے منزل ہی نہیں، تو آ سر سجدے رکھ منا رب نو، جیتے سارے پاپ سنا رب نو، سر سجدیوں اٹھائی نہ جدوں تک رب نو منائی نہ۔ اذا سالکا عبادی انی فانی قریب، رب کہاں ہے؟ اس کی طرف جاتا ہے، وہ دور ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے۔ رب کہتے میرے حبیب یہ میرے بارے پوچھتے ہیں، بتا ان کو انی فانی قریب، میں قریب ہوں۔ لوگوں دنیا نے جہاز بنا لیے، ایٹم بم بنا لیے، طالب علم دعویٰ کر رہا ہوں رب کتنا قریب ہے، سینٹی میٹر انچ لکیر جتنا کوئی بتا نہیں سکتا، رب اتنا قریب ہے۔ اتنے قریب کو چھوڑ کے تو سفر کرتا ہے، تو ادھر جاتا ہے، درگاہ پہ جاتا ہے، ملنگ کے پاس جاتا ہے، تو سیاستدان کے پاس، زمین کھڑے کے پاس جاتا ہے، بڑے کے پاس جاتا ہے، زندہ کے پاس جاتا ہے، مرے کے پاس جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں کوئی بتا نہیں سکتا رب کتنا قریب ہے، کیونکہ یہ جانے۔ کوئی کہتے ہیں جی یہ اللہ کے اس بادشاہ کو ملنا ہے، اس وزیر کو ملنا ہے، سفارشی کے پاس جاتے ہیں، اور لوگوں بندوں کی خوبیاں رب میں ڈالتے ہو، بتاؤ اللہ قریب کتنا ہے؟ فرمایا نحنو اقرب علیہ من حبل الورید انہو علیم بذات الصدور۔ تیرے دل کے ارادے، تیرے سینے کے اندر چھپی ہوئی بات کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اور قریب کتنا ہوں، نحنو اقرب، تیری رگے جان ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور روح من امر ربی، روح امر ہے، رب کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس روح کے ساتھ میں تیرے قریب اتنا ہوں، ادھر جان نکلتی ہے، ادھر تیرا رب، جدھر تیری رگے جان ہے ادھر تیرا رب رحمان ہے۔ نحنو اقرب علیہ من حبل الورید۔ پھر مزدور مزدوری کر لیتا ہے، 3 مہینے کے بعد تنہا ٹائم پہ دو، صبح مزدور آیا، شام کو 5 بجے اس کی مزدوری، یہ سنت رسول ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو۔ اللہ رب ہے، کہا یہ دنیا کا اصول ہی نہیں، میں رب کا اصول بھی یہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، ادھر روزے ہیں، ادھر اس کے بعد میں عید الفطر لے کے آتا ہوں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، وہ عظیم ہو گیا۔ کون؟ قد افلح من تزکا، جیسے رب نے کہا، جیسے رسول نے کہا، اس نے اپنے سینے کو صاف کیا، اپنے کینے کو صاف کیا، اپنے باطن کو صاف کیا، اپنے ظاہر کو صاف کیا۔ یہ اتنا صاف ہوا لعلکم تتقون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ایسے ہوا۔ فردوس اس کو آواز دیتی ہے، جنت کا دروازہ باب الریحان اس کو آواز دیتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، ٹائم نہیں ہے، قرآن آئے گا، رمضان آئے گا، ماں چھوڑ جائے گی، پیر چھوڑ جائے گا، ویر چھوڑ جائے گا، سب چھوڑ جائیں گے، قرآن آئے گا، رمضان آئے گا۔ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھے رکھا ہے، میری سفارش قبول کر لے۔ ابھی رمضان کہہ رہا ہوگا اور قرآن آئے گا، ای رب منعتہ نوم باللیل، اللہ جگ سو جاتا تھا، یہ رات کو تراویح میں کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری سفارش قبول کر۔ فیشفعان، آقا فرماتے ہیں اللہ کی سفارش قبول کریں گے، جنت کا وارث بنا دیں گے، مالک بنا دیں گے۔
اللہ یہ ہمارا پورا اجر عطا فرما۔ اللہ آج اجر کی رات ہے، اجر کا دن ہے۔ اللہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ ہمیں اس طرح کا کر دے، اس طرح کا کر دے جیسے تو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات، لوگوں نبی رحمت اللہ للعالمین ہے، میں پڑھ رہا ہوں، رمضان معمولی عبادت نہیں تھی، نبی نے اپنے اوپر ظلم برداشت کیے، خاندان کنوادے کے اوپر ہجرتوں کی ستائے، مکے کی ظلم۔ میں کسی کی بات کروں، رسول اللہ بد دعا نہیں کرتے، طائف کا پتھر پڑتا ہے نبی بد دعا نہیں کرتے، وہ جڑی کاندھے پر ہے نبی بد دعا نہیں کرتے۔ جب رمضان آیا نبی منبر رسول پہ قدم رکھتے ہیں، 3 دفعہ آمین آمین کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ تیسری سیڑھی ہے، کہا جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ لعنتی ہے۔ کہتا کون ہے؟ جبریل کہتا ہے، آمین محمد کریم کہتا ہے۔ جو رکھتا نہیں تو جو رکھتا ہے، من صلی جرائی فقد اشرکا وصام جرائی فقد اشرکا ومن تصدق جرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھلاوے کی عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، وہ مشرک ہوگا، اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے اجر سنبھال لو۔ شیطان یہاں دا لگا جاتا ہے، اچھا کہندا ہے تو بڑا چنگا ہے، تو جون دے روزے بھی رکھنا ہے اور تو بڑا خرچ کرنا ہے۔ شیطان دا لگا جاتا ہے، اور غلام حمد آبادیو، اللہ تمہیں اپنے محمد کا سچا غلام بنا دے۔ جہاں سے شیطان کے بچ کے چلنا ہے، آکڑ کے نہیں چلنا۔ جی میں روزے رکھے نہیں جی، میں روزہ رکھے جی، میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں، میں یہ کروں، اور لوگوں آؤ اللہ کی رضا کے لیے عبادت قبول ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آج محمد مصطفیٰ، رمضان کا مہینہ، 17 رمضان ہے، محمد کے اوپر انعام ہے۔ لوگ کہتے تھے، ابو جال کہتا تھا میری طرف توجہ رہے، 5 منٹ ہے میں وعدے کی وفا کروں گا، توجہ میری طرف رہے۔ رمضان کا مہینہ تجھے کیا دکھلاتا ہے؟ رمضان ہے، قرآن ہے، رمضان ہے اور جہاد۔ رمضان میں مکے میں نبی نے اعلان کیا، ابو جہل کیا کہتے ہیں؟ گھر بلا کے کہتے ہیں بھتیجے تو کیا کہتا ہے؟ تملک الارض والعجم، عرب عجم کے مالک بنو گے، محمد کی غلامی کرو گے۔ کافۃ للناس ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تملک الارض والعجم، عرب عجم کے وارث مالک بن جاؤ گے، زمین کے، ایران کے، عراق کے۔ کہتے ہیں واہ کتے میرے علی کتے تیری سنا، اے مشتاق کیا کتے جا لڑیا۔ کہتے ہیں ابو جہل، اے محمد تیرے گھر چولہا نہیں چلتا، تیرے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور تو کہتا کیا ہے؟ جو محمد کی غلامی کرے گا وہ کائنات کا امام بنے گا، جو کائنات کا بادشاہ ہوگا، محمد کی غلامی نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہا محمد مصطفیٰ نے، غلام آبادیو ایمان کیا ہے؟ مرضی کا نام ایمان نہیں، بے نماز، داڑھی مننا، سود خور، فرمایا نہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ تم میں سے جو مجھے ہر چیز سے اونچا جانے گا اس کا ایمان ہے۔ اونچا آقا جی کس سے جانوں؟ ہائے ہائے کس سے؟ کہا اپنے پیاروں سے، حب الیہ من والدہ وولدہ۔ باپ کی شان ہے یا بیٹے کی شان ہے؟ کہا میرے نام پہ باپ بھی قربان ہے، بیٹا بھی قربان ہے۔ آقا جی پھر ہے جملہ بڑا کہا ہے، والناس اجمعین، کہا سارا جہان میرے حکم پہ، میرے پاؤں پہ قربان ہے، پھر ایمان ہے۔ اگر تو سوچتا ہے نبی کا فرمان یہ ہے، بیوی نہیں مانتی، وہ محلے والا کیا کہے گا؟ چیڑا جیڑے پہ داڑھی نہیں ہے، محمد کے غلام بات سن لے، جا تیری مرضی ہے، قیامت کا دن ہوگا، میں گونگا شیطان بن کے کھڑا نہیں ہوں گا، میں تیرا لحاظ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم والناس اجمعین، جو چہرہ داڑھی کے بغیر ہے وہ رسول نہیں ہے، وہ محمد سے وہ محبت نہیں کرتا، جو زمین پہ نہیں جھکتی، جو سجدہ نہیں کرتی، جو کمر رکوع نہیں کرتی، وہ محمد کی غلام نہیں ہے۔ بات آگے نکل گئی، جو محمد کے مقابلے میں گستاخ رسول سے، جو محمد کے
دین کے لیے، قرآن کی دفاع کے لیے، اور بیت اللہ ہو، بیت المقدس ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، جو محمد کے دشمن کے سامنے تلوار نہیں اٹھاتا وہ ایماندار نہیں ہے۔ المومن للمؤمنین کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آقا نے فرمایا تو کہتے ہیں جی تکلیف فلسطین کو ہے، آج گولیاں بیت المقدس میں پڑ رہی ہیں تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک بلڈنگ ہے، المومن للمومنین کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک اینٹ ہے، دوسری اینٹ اس کے اوپر آتی ہے، پھر اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے، بلڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ کہا محمد کی امت اسی طرح ہے، ایک سے ایک جڑتا ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ فنگر 5 ہیں، جب جڑتی ہے کسن مکہ بنتی ہے اور میرے گستاخ کی داڑیں نکال کے رکھ دیتی ہے۔ لوگو آج کی عید فلسطین کے نام کرو، لوگو آج کی عید محمد کریم کے نام پر کرو۔ بیوی کی نہیں مانو، بیوی کہتی ہے کلین شیپ کر کے آ، اور اس کی نہ مانو، وہ کہتا ہے جہاد پہ نہیں جانا۔ اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ 17 رمضان جو کہتے تھے محمد کے ساتھی غریب لوگوں، پھر دیکھا چشم فلک نے دیکھا 17 رمضان کائنات کا، ان بڑوں کا، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، امریکیوں کا، ہندوؤں کا بڑا زمین پہ پڑا ہے، اور نبی کا چھوٹا سا صحابی 10 سال کا ابن مسعود اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے تلوار سے اس کے ٹوٹے کر رہا ہے۔ 17 رمضان ہے۔ پھر بلال حبشے کا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ الفتح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو فتح دی ہے، مکے سے انہوں نے نکالا، ہجرت کی۔ آج محمد کیا کہتا ہے؟ اے تم قبلہ اول کی بات کرتے ہو، میں بیت اللہ کی بات کرتا ہوں۔ تم نے محمد مصطفیٰ کو مہاجر بنایا، رب 8 سال کے بعد پلٹ کے لے کے آیا۔ کہا بلال کدھر ہو؟ کہا جی آقا جی، کہا مکے کی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کہے اللہ اکبر۔ چودھری کے ہیں نیچے ہیں، سردار نیچے ہے، ابو سفیان نیچے ہے، سارا مکہ نیچے ہے، اور بلال حبشی اگر ہے تو بیت اللہ کی دوار کے اوپر نہیں، بیت اللہ کی چھت پہ ہے۔ کیوں ہے؟ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ بیت اللہ کی چھت کیا ہے؟ بلال زمین پہ چلتا ہے اور جنت الفردوس سے آتی ہے۔ کس بات سے آتی ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم پیغمبر ہو، ادھر گردن کٹائی ہو۔ جیسے ابو بکر نے بدر میں کہا اللہ کے نبی مال مانگو تو مال حاضر، جان مانگو تو جان حاضر، انکار اگر سنو زبان سے میری تو کٹوا دو گردن میری۔ پھر کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ کی قسم عبادت رمضان ہے، عبادت گھر میں بیٹھ کے صدقہ کرنا ہے، عبادت حج بیت اللہ کا ہے، اور قبلہ اول انشاءاللہ کل بھی محمد کے غلام آئے تھے، عمر خطاب آیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی آیا تھا۔ ان سے وہ چابیاں خود چھینی نہیں تھی عمر نے، یہ چابیاں لے کے خود آئے تھے۔ کس وجہ سے؟ یرفع بہذا الکتاب۔ لوگوں عمر محمد رسول اللہ کا قاتل بن کے آیا، جب محافظ بنتا ہے پھر اللہ کا قانون اٹل ہے، بات پوری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو محمد کے دشمن وہ میرے دشمن، میں ان کو ذلیل کر دوں گا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی ذلیل ہوئی اور حبشے کا بلال عظیم ہوا۔ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کیوں ہوا؟ کسی نے پوچھا تھا، عمر نے کہا تھا لوگوں یہ عزت طاقت میری نہیں ہے، میں محمد کو رسول نہیں مانتا تھا، میری عزت نہیں تھی، میں قرآن کو دستور نہیں مانتا تھا، رب کو معبود نہیں مانتا تھا، میں 10 اونٹ چرواتا تھا اور ذلیل ہوتا تھا۔ جب میں نے محمد کو رسول آقا مانا، رب کو اس آقا کا معبود مانا، پھر کائنات میں میرے رب نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ دنیا کا وہ طاقتور روم کا سفیر آ کے کہتا ہے عمر کی فوجیں میرے ملک میں نہ آئیں، عمر جزیہ لے لے، عمر مال لے لے۔ پھر یہ منظر پیش کرتا ہے میرا مذہب زمانے کو، غلام آبادیو تم کون ہو؟
اور اسرائیلیوں ہم وہ ہیں، امریکیوں ہم وہ ہیں، کائنات کے کافروں ہم وہ ہیں۔ یہ منظر پیش کرتا ہے جب فلسطین کی چابی عمر کو ملی تھی، منظر کیا تھا؟ آج تو مسئلے سے ڈرتے ہو۔ یہ منظر پیش کرتا ہے میرا مذہب زمانے کو، آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا، اور میں کہتا ہوں حج اچھا، نماز اچھی۔ آج اسرائیل نے اپنی زور چوٹی لگا کے حملہ کیا ہے، اور فرانس کیا بک بک کرتا ہے، کہتا ہے اسرائیل ہم تیرے ساتھ ہیں، تو اور حملہ کر، اور برس لگا۔ اور مسلمانوں تم کیا ہو؟ تم کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ ایک ترک کا صدر اٹھتا ہے، عرب کا بادشاہ کیوں نہیں اٹھتا؟ عجم کا نہیں اٹھتا؟ پاکستان کا نہیں اٹھتا؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ اٹھو گے تو بچو گے، ورنہ محمد کے غلام اللہ اس طرح لے کے آئے گا، تمہیں ختم کر دے گا، اور لوگوں کو لے کے آئے گا جن کا انداز زندگی یہ ہوگا حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں۔ خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہی قرآن تھا عائشہ و حفصہ کی زبانوں پر، بہادر اسی کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے جیشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے، اور سمر جاتی ہے زندگانی۔ بناؤ تم اپنے بیٹوں کو، بناؤ تم اپنی بیٹیوں کو، قرآن کا عالم و قاری ملے گا تاج جنت کا۔ بہت خوش ہوں گے رب باری، جہاں میں انقلاب آیا تھا قرآن کی تلاوت سے منور ہوگا، پھر جہاں قرآن کی صداقت سے وہ ماتم کی لبی